سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. ہم قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے جس خالق نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر. عبادت رمضان کی ہے یا رحمان کی، اس مسئلے کو سمجھنا ہے. عبادت میں دوام اور تسلسل جاری رکھیں کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک مٹی ہے دوسری روح ہے. مٹی سے اللہ رب العزت نے اس کو احسن تقویم، کبھی والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کبھی فرمایا فی ای صورت ما شاء رکب، کبھی فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جس طرح چاہا تیرے مالک نے تجھے مٹی سے ماں کے رحم کے اندر تیری شکل و صورت اور خوبصورتی اور بناوٹ کو بنا دیا جس طرح اسے پسند تھا. جو شکل تیرے مالک کو تیری پسند تھی وہ تیری والدہ کو بھی پسند ہے.
جو چہرہ تیرے مالک کو پسند تھا وہی چہرہ تجھے کائنات والے پسند کرتے نظر آتے ہیں۔ یہی حضرت انسان ہے۔ ابھی ماں کے بطن سے باہر نہیں آیا تو 4 مہینوں کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جا رہی ہے، اور یہ روح جب پھونکی جا رہی تھی تو اس کی موت کا وقت، اس کی زندگی کا وقت لکھا جا رہا تھا، اس کے کھانے کا وقت لکھا جا رہا تھا، اس کی تقدیر لکھی جا رہی تھی، اس کے نصیب لکھے جا رہے تھے، شقی ہے، سعید ہے، بدبخت ہے یا خوش قسمت ہے۔ تو روح آسمان سے بھیجی، مٹی زمین سے لی، اب روح کی خوراک کا بندوبست بھی آسمان سے کیا قرآن مجید کی صورت میں، اور مٹی سے بنے انسان کا، اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے کیا، ہر چیز اس کی کھانے کی وہ مٹی سے بن رہی ہے۔ بھائیوں، یہ چلتا پھرتا حضرت انسان، میں اور آپ سب کبھی بھی کھانے کی چیزوں سے اکتائے نہیں، کبھی تھکتے نہیں، بلکہ روزانہ آئے دن نئے ذائقے، نئے نت ڈیزائن پہننے کو ملتے ہیں، مشروبات پینے کو ملتے ہیں، کھانے میں ثمرات طرح طرح کے ملتے ہیں، انسان کھاتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ کبھی بھی اس نے کھانے میں لیٹ نہیں کی، کبھی بھی اس نے کھانا کمانے میں لیٹ نہیں کی۔ یہ جہد مسلسل مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے، اے حضرت انسان، اللہ رب العزت نے تیری روحانی غذا کا بندوبست آسمان سے کیا تھا، اور تیری جسمانی غذا کا بندوبست زمین سے کیا ہے۔ تو زمین والی اشیاء سے اکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، کھاتا رہتا ہے، تاز زندگی کھاتا رہتا ہے، جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی، نکلتے وقت تک کھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو روحانی غذا ہے جو آسمان سے آئی ہے، اس کو بھی تو استعمال کر، تاز زندگی کرتا رہے۔ اور یہ جو تاز زندگی کرنا ہے، یہ استقامت ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہی استقلال ہے کہ بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے، یا اپنے رب کو اپنا رب کہے، پھر اس پہ قائم ہو جائے، ماں سوائے اللہ کے غیر سے بے نیاز ہو جائے کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا مالک تو میرے ساتھ ہے نا۔ جملہ میں نے بولا ہے، عبادت رمضان کی ہے یا رحمان کی ہے؟ ہمارے اندر نا 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ محترم حاجی صاحب نے مجھے بتایا اور میں نے ان جملوں پہ غور کیا، یہ کتنے پیاری بات کی۔ 4 قسم کے زندگی کا نچوڑ ہے، 4 قسم کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں۔ پہلی قسم جو بڑی ٹھاٹھ بات کے ساتھ رہتے ہیں، جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے عبادت کرنے کی نہ کرنے کی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کھاٹ کے مسلمان ہیں کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو منہ دکھانے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ جنازے میں شریک ہو جائیں، لوگ دیکھ لیں، بس یہی ہمارا ایمان اسلام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر 8 کے مسلمان کہ صرف جمعہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور 8 دن ویسے ہی گزار دیتے ہیں، 8 کے ساتھ 60 دن ایسے گزار دیتے ہیں، 60 سال ایسے گزار دیتے ہیں، سوائے جمعے کے اور کوئی نماز نہیں اور کوئی عبادت نہیں۔ اور کچھ مسلمان ہمارے اندر ایسے بھی ہیں جو 360 دن کے بعد مسجد میں عید الفطر کی نماز کے لیے صرف آتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے لوگ، یہ روحانی غذا آسمان سے اترتی ہے، نہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جو زمین سے اگتی ہے، جو زمین سے نکلتی ہے، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا
اے اہل ایمان کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ اور پیو اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کا شکر ادا کرو، تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور میں نے تمہاری زندگی کا مقصد عبادت بنایا ہے، ساری زندگی عبادت کرنا۔ ہمارے اندر عبادت رمضان میں بے بہا ہوتی ہے، الحمدللہ، لیکن سوچئے یہ رمضان عادت بنانے کے لیے آیا تھا کہ تمہیں عبادت کی عادت پڑ جائے، سخاوت کی عادت پڑ جائے، تلاوت کی عادت پڑ جائے، نماز پڑھنے کی عادت پڑ جائے، تاکہ تم عادی بن جاؤ۔ جس طرح موبائل استعمال کرنے والا، جس طرح گاڑی چلانے والا ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے، نشہ پینے والا نشے کا عادی ہو جاتا ہے، تمہیں اللہ کی عبادت کا عادی ہونا چاہیے تھا۔ کتنے ہی ہمارے اندر ایسے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے کسی نے استدلال بڑا ہی پیارا کیا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے نا، تو ابو بکر صدیق آئے اور کہنے لگے من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے اگر کوئی محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا ہے نا تو تحقیق محمد الرسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے رب کے سامنے سجدے کرتا ہے، اپنے رب کے لیے سخاوتیں کرتا ہے، اپنے رب کے لیے تلاوتیں کرتا ہے، وہ ابھی بھی حی ہے، وہ لا یموت ہے، اسے موت آنے والی نہیں ہے۔ اہل دل نے، اہل دانش نے یہاں سے یہ بات لی کہ عبادت رمضان کی ہے یا رحمان کی ہے۔ سنیں، اگر تم عبادت رمضان کی کرتے ہو تو سن لو، من کان منکم یعبد رمضان، جس نے عبادت رمضان کی ہے، فقط مضى، وہ گزر چکا ہے۔ اور جو اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ قائم ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اپنی عبادت میں تسلسل پیدا کیجیے، نہ کہ صرف سال کے بعد نمازیں پڑھ لیں، 8 دنوں کے بعد جمعہ پڑھ لیں اور سال کے بعد عید کی نماز پڑھیں اور جنازوں میں شریک ہو جائیں، بس سمجھ لیں یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ اہل ایمان کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نیکی کا جانے نہیں دیتا، ہر ممکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی نہ کوئی نیکی ہو جائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو کہا لا تکم مثلا، تم اس شخص کی مثل نہ ہو جو رات کو پہلے قیام کرتا تھا، اب اس نے قیام کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نہ کرے، جس نے رات کا قیام کیا ہے، جس نے رات کے قیام کے مزے لیے ہیں، جس نے رمضان میں دعائیں کی ہیں، اسے چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی دعاؤں کا تسلسل جاری رکھے۔ جس نے رمضان میں قیام کیا ہے اس کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی قیام کو جاری رکھے۔ جس نے رمضان میں سخاوتیں کی ہیں اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے بعد بھی سخاوتیں جاری رکھے، کیونکہ ایمان انسان کا آخر تک خاتمہ بالایمان اسی وقت ممکن ہے جب تک بندے کی زندگی میں عبادت کا تسلسل باقی رہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، جس طرح تجھے حکم دیا ہے نا اسی طرح استقامت اختیار کر، اسی طرح ڈٹ کہ ایمان میں تو کہہ دے کہ میرا اللہ ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں تجھے مارنے آ جائیں، تیرا نقصان کرنے آ جائیں، تیرا نقصان نہیں کر سکتی، کیونکہ تیرا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے والا نہیں ہے، وہ تو ایمان سے پھرنے والا نہیں ہے، نہ تو کسی خوف میں آتا ہے نہ تو کسی لالچ میں آتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جب ایمان والا ایسا ایمان مثالی ایمان پیش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے نورانی ملائکہ جب اس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ، آسمان سے نورانی ملائکہ اس کے لیے بشارتیں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے استقامت اختیار کرنے
والے، اے اعمال میں دوام اختیار کرنے والے، اے فرائض کی ادائیگی کرنے والے، اے جہاد میں شریک ہونے والے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آج کے بعد کوئی خوف نہیں ہے، آج کے بعد کوئی غم نہیں ہے، نہ خوف کھانا نہ غم زدہ ہونا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، یہ جنت کی بشارت تیرا مقدر ہے، اور جنت بھی ایسی جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ رب العالمین نے وعدہ کیا نا جی رزق کا، ماں کے پیٹ میں بندہ ہوتا ہے کما نہیں سکتا، لیکن رزق وہاں بھی اس کو ملتا ہے، یہ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے۔ جنت کا بھی وعدہ میرے مالک نے کیا ہے، مالک نے وہ جنت تمہیں عطا ضرور کرنی ہے جس کو جنت حق کہا جاتا ہے، جس کو جہنم حق کہا جاتا ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العزت کی طرف سے بخشنے والے رب، مہربان رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی تو جنتی مہمان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تا حیات عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کو عادت بنائیے، جس طرح کھانا عادت ہے، پینا عادت ہے، سونا عادت ہے، یہ فطرت ہے، اسی طرح عبادت بھی میری اور آپ کی فطرت میں ہونی چاہیے۔ فطرت سے بغاوت اپنے رب سے بغاوت ہے۔ محترم سامعین حضرات، سنیے، ایک بندہ اور جس نے جہاد اس انداز سے لڑا کہ پیارے رسول دیکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں کہ جری جوان بہادر انسان بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے کافروں کو تیغ تیغ کر رہا ہے، واصلے جہنم کر رہا ہے، اس کے جسم پہ ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اتنے زخم آ جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنی ہمت کھو بیٹھتا ہے، اور اس کے پاس اتنی سخت طاقت نہیں ہوتی، اور کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسے ہی رہ جاؤں، شہادت کا رتبہ نہ پا سکوں۔ اپنے آپ کو وہ تیز دھار جو اس کے پاس تلوار تھی اس کے ساتھ اپنی گردن کو کاٹتا ہے یا اپنے اندر لگاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا خوش نہ ہونا، اس نے اپنے مقدروں کا جو بیج اس کی جھولی میں اللہ نے ڈالا تھا نا، جو ثواب اللہ نے دیا تھا، جو اس کے مقدر میں لکھا تھا، جو اس کو ملنے والا تھا، اس نے اس کو ضائع کر لیا ہے، بڑی جلدی ضائع کر لیا ہے۔ یہ جنتی نہیں ہے، یہ خودکشی کرنے والا حرام موت مر گیا ہے۔ یہ جنتی نہیں ہے۔ بھائیو، میدان جہاد ہو، رسول اللہ کا دور ہو، صحابہ اکرام کی نظر ہو، یہ ساری شہادتیں موجود ہوں۔ بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ جو لڑنے والا جری جوان اپنے آپ کو مار رہا ہے، خودکشی کی حرام موت مر رہا ہے، جس کا خاتمہ سو ہو رہا ہے، برے خاتمے والا جب دنیا سے جاتا ہے، جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ مرتد مر جائے، مشرک مر جائے، بدعتی مر جائے، کافر موت مر جائے، خودکشی کرنے والا حرام موت مر جائے، اس کے اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے اندر کتنے ہی ایسے موجود ہیں جو صبر پر استقامت نہیں اختیار کرتے، جن کے اندر برداشت نہیں ہے۔ یہ میں نے عید کے دن یا عید کے ایک دن پہلے مجھے ایک خبر ملی اور میں نے وہ ویڈیو دیکھی۔ 7 بچے ہیں، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے کہا غربت اتنی آ گئی ہے کہ پہلے باپ نے اپنے بچوں کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کیا، ان کو مار دیا، پھر بیوی کو مارا، پھر اپنے آپ کو واصلے جہنم کیا۔ یہ کون مر رہا ہے؟ یہ خودکشی کی موت مر رہا ہے، حرام موت مر رہا ہے۔ بھائیو، استقامت اس بات کا نام ہے، حالات جتنے مرضی ٹف ہوں، بیماریاں جتنی مرضی طول پکڑ جائیں، اور مہنگائی جتنی زور پکڑ جائے، بندے کو حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، صبر پہ استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مار لے، اللہ رب العزت نے اس کو حرام موت قرار دیا ہے۔ استقامت اس بات کا نام ہے کہ بندہ ڈٹ کر مقابلہ کرے، بندہ کھڑا ہو جائے، بندے کے اندر اتنی جرت ہو، اگر نہیں ہے تو اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو تو پھیلائے،
لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہوئے شرم نہیں آتی، مالک کے سامنے پھیلاتے ہوئے کیوں شرم آئے؟ ہمیں چاہیے کہ حالات کا مقابلہ کریں۔ استقامت اس بات کا نام ہے کہ جتنی اللہ نے زندگی دی ہے بندے کو اتنی زندگی گزارنی چاہیے، نہ کہ 10 سال پہلے 20 سال پہلے مر جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جائیں، حق تقاتی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرنا اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو کے مرنا، تم اہل ایمان مرنا۔ اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی توفیق مانگا کریں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے 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 ایک بلشت رہ جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے ہی ہوتے ہیں، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلتا ہے جو کفریہ ہوتا ہے، جو ارتداد والا ہوتا ہے، جو رب کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، ایک بلشت رہ جاتا ہے صرف جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس کی تقدیر سبقت لے جاتی ہے، وہ جملہ ایسا زبان سے نکالتا ہے کہ وہ اتنی نیکیاں کی ہوئی کہ اس کو ایک بلشت جنت میں جانے کا رہ گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور کتنے ہی بدبخت بد نصیب جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کی ساری زندگی گناہوں میں لت پت ہوتی ہے، لیکن ایک بلشت رہ جاتا ہے جہنم میں گرنے والا ہی ہوتا ہے، آخری دم آخری وقت میں اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو اللہ رب العزت اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کی عبادت نہیں بلکہ رب رحمان کی عبادت ہے، اور رب رحمان حی لا یموت ہے، اس کی عبادت ہمیں موت تک کرنی چاہیے، کیونکہ اسے تو موت آنے والی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والی ذات ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ عبادت ہر وقت ہر دم جب تک سانس نہ نکل جائے اس وقت تک عبادت کا تسلسل جاری رہے۔ محبوب ترین اعمال میں سے ہے، محبوب ترین اعمال میں سے کیا؟ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، محبوب ترین اعمال میں سے یہ عمل موجود ہے کہ بندہ عمل کرے، تھوڑا کرے لیکن دوام کے ساتھ کرے، ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ جس طرح کھانا کھانے سے بندہ اکتاتا نہیں ہے، کھانا کمانے سے بندہ اکتاتا نہیں ہے، اسی طرح نیکیاں کمانے میں، نیکیاں اکٹھی کرنے میں بھی بندے کو اکنا تھکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کا تسلسل جاری رکھنا چاہیے۔ کتنی ہمارے حاجی صاحبان ہیں حج کر کے آتے ہیں، وہ ضرب تقسیمیں لگا لیتے ہیں، بھی آپ ادھر تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، ادھر پڑھنے کا کیا فائدہ، سال بعد پھر عمرہ کر آئیں گے۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ کچھ کہتے ہیں کہ جی رمضان المبارک میں قاری صاحب نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں، ایک ایک نیکی کو 70 نیکیوں کے ساتھ ضرب دی جائے گی، ایک قرآن پڑھا 70 قرآن کا ثواب مل گیا، اب قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، پورا سال قرآن الماریوں میں ٹھپ پڑا ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی سخاوت کر لی ہے، بس رمضان میں سخاوت کرنی ہے، پورا سال غریب مرتے رہیں، بلکہ غریبوں کا ہم خون چوستے رہیں، غریبوں کو دھکے دلواتے رہیں، بازاروں میں وہ دھکے کھاتے رہیں اور خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائیں، اور ہم سمجھے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم ایمان کے پہرے دار ہیں۔ نہیں، ایمان یہ ہے کہ تمہارا رمضان میں بھی رب وہ ہے، رمضان کے بعد بھی رب وہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بڑی مشہور و معروف، آپ سنتے آئے۔ اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں رسول کائنات کی یہ قیام اللیل، صلاۃ التہجد، صلاۃ التراویح رمضان میں بھی 11 رکعت ہوتی تھی، غیر رمضان میں بھی 11 رکعت ہوتی تھی۔ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں کرتے رہے، رمضان میں بھی وہی عبادت رہی اور غیر رمضان میں بھی وہی عبادت رہی، کیونکہ عبادت کا خالق اللہ ہے، عبادت اس کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ انسان کے لیے، نہ کہ رمضان کے لیے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ یہ دنیا کی عبادت تو دنیا میں رہ جائے گی، یہ رمضان کی عبادت جو صرف رمضان میں اپنے آپ کو نامینیٹ کر لیتا ہے کہ بس یہی عبادت ہے اور کوئی عبادت نہیں، بھائیو اس کا اجر بھی ضائع ہونے والا ہے، سمجھ لیں، خدشہ ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کہنے والے کہتے تھے کاش یہ ہماری زبان پہ بھی جملے آ جائیں۔ کہتے ہیں ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بلال حبشی تھے، کہا میں ایک عمل کرتا
میرے رسول معراج کی رات آسمان پہ گئے تو مجھے کہنے لگے یہ پاؤں کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ میں نے کہا مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو چھوٹے سے غلام ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں آپ کے ساتھ ہیں، مؤذن رسول ہیں، حبشہ سے آئے ہوئے ہیں، کالے رنگ کے ہیں، بڑے ہی غریب ہیں، لیکن ایک عمل ان کا ایسا موجود ہے جو مسلسل کرتے آ رہے ہیں، کبھی انہوں نے چھٹی نہیں کی۔ میرے محبوب آ کر پوچھتے ہیں بلال بتا تو صحیح، تیرا عمل جو ہے وہ بڑا قابل رشک ہے، بڑا قابل فخر ہے کہ تو چلتا زمین پہ ہے اور آواز آہٹ تیری جنت میں آتی ہے۔ کہا محبوب پیغمبر جب بھی میں وضو کرتا ہوں، وہ تہجد کا وضو ہو، وہ اشراق کا ہو، وہ چاشت کا ہو، وہ فجر اور ظہر عصر مغرب عشاء کا ہو، وہ نفل و نوافل کا ہو، وہ صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کا ہو، جب بھی میں وضو کرتا ہوں میں 2 نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کوئی عمل ہماری زندگی میں بھی آ جائے، یقیناً ایک عمل جس پہ ہم پہرا دینے والے بن جائیں، جس پہ ہم استقامت اختیار کرنے والے بن جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ کی نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ کہا میرا یہ عمل ہے۔ محبوب پیغمبر فرماتے ہیں تیرا عمل بڑا ہی قابل رشک قابل فخر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب پیغمبر کی زبان سے سنا، کہتے ہیں میں نے محبوب پیغمبر کی زبان سے حدیث سنی، حدیث سن لینے کے بعد میں نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کہا تھا مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لا تسبن احدا، میرے صحابی تو نے کبھی بھی زندگی میں گالی نہیں دینی۔ کہتے ہیں میں نے محبوب پیغمبر کی یہ وصیت سنی، حکم سنا، منہیات سے روکنے کا درس سنا، میں نے زندگی بھر، میری 60 سال ہے، میری 70 سال ہے، میں نے زندگی بھر نہ کسی مرغے کو گالی دی ہے، نہ کسی اونٹ کو گالی دی ہے، نہ کسی بکری کو گالی دی ہے، انسان کو دینا تو دور کی بات ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کی حدیثوں کو سننے والوں ذرا کان کھول کر سنو، ہم ہر جمعہ میں کتنی احادیث کو سنتے ہیں، ہم ہر رمضان میں کتنے دروس سنتے ہیں، ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، لیکن عمل کرنے میں ہم اتنے کمزور ہیں، طبیعت میں بڑے شہزور ہیں، عمل میں اتنے کمزور ہیں کہ ایمانی اور عملی اور فکری طور پر ہم بہت پیچھے ہیں۔ حدیث کو سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لینے کے بعد اگر کوئی بندہ عمل نہیں کرتا تو وہ عملی طور پر اس کا انکار کر رہا ہے، وہ عملی طور پر میرے محبوب پیغمبر کی گستاخی کر رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنتے اور سناتے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک آدمی ہے نماز میں پڑھتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جب اس نے پڑھا، میرے محبوب پوچھتے کس نے پڑھا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب تکبیرات، بہت ساری تکبیرات، بہت ساری کبریائیں اللہ کے لیے ہیں، بہت ساری تحمیدیں تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، پاکیزگیاں ساری میری اللہ کے لیے ہیں۔ کہا یہ اتنے پیارے جملے تو نے پڑھ دیے ہیں کہ فتحت لہو ابواب السماء، تیرے جملے زبان سے نکلے تھے، تو نے منہ کھولا تھا، اللہ نے آسمان کو کھول دیا ہے۔ فتحت لہو ابواب السماء۔ ابن عمر کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر واقعی اللہ نے آسمان کو کھولا ہے؟ جی ہاں، اللہ نے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں، نماز میں ذکر، نماز کے بعد میں ذکر، صبح و شام میں ذکر، اللہ اکبر کی کبریائیاں، اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جب سے محبوب پیغمبر کی زبان سے سنا میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، میں نے کبھی بھی چھٹی نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے، کبھی پڑھ لیا کریں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کہنے والا کہتے ہیں میں نے محبوب پیغمبر کی زبان سے سنا، یہ ملک صورت جو پڑھتا ہے اسے عذاب قبر سے نجات دلائے گی، یہ اس کے لیے جھگڑا کرے گی، یہ اس کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گی۔ محبوب پیغمبر سے جب سے میں نے سنا ہے میں رات اس وقت تک سوتا نہیں ہوں جب تک سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتا۔
اللہ تعالیٰ یہ تسلسل مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ کہنے والا کہتا ہے میں نے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، کہتی میں نے کہا مجھے غلام چاہیے، میں تھک جاتی ہوں، مشکیزیں بھرتی ہوں، چکیاں چلاتی ہوں، تھک جاتی ہوں۔ کہا غلام مانگتی ہو میں تجھے ایسا وظیفہ دے دیتا ہوں، تو پڑھ لے گی 33 بار سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اللہ دن بھر کی تھکاوٹوں کو بھی دور کر دے گا، غلام کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں رہے گی۔ اماں فاطمہ الزہرا فرماتی جنگ صفین تھی، صفین والی رات لوگوں کے سامنے موت جو ان کے سامنے نظر آ رہی تھی، جام شہادت نوش کر رہے تھے، لیکن مجھے محبوب پیغمبر کی یہ سنت، محبوب پیغمبر کا یہ قول، میرے بابا کی یہ بات اس وقت بھی یاد رہی کہ میں نے کہا میں اس حال میں مروں، میں اس حال میں شہادت نوش کروں کہ میں پڑھوں سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر 33 بار۔ میں جنگ صفین والی رات بھی اس عمل کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ جملے میری اور آپ کی کاش زبان پہ آ جائیں، میں نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑنا، یہ میں عمل زندگی بھر کروں گا، میں یہ ساری زندگی اس گناہ کے نزدیک نہیں جاؤں گا۔ کوئی تو ایک عمل ایسا ہونا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا